إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ایک اور صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں۔ ون ورس ون ڈے، روز کی ایک آیت نمبر سورۃ البقرہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ اختتام کے مراحل کی طرف ہے۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں آیت نمبر 276۔ بڑی زبردست آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کنٹراسٹنگ کریکٹر پیش کیے ہیں، ایک ان لوگوں کا جو اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کی فرما برداری ان کے اندر دوسروں کا احساس، ان کے دلوں میں سافٹ کارنر اور ان کو لوگوں کا خیر خواہ بنا دیتی ہے، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ورس 276۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کی، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور انعام کے طور پر ان کا رب انہیں کیا عطا کرے گا کہ لا خوف علیہم، مستقبل کی امیدوں کے ٹوٹ جانے کا انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اپنی پلاننگز کے پورا نہ ہونے کا انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا اللہ کی ذات پر توکل ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی اپنے پاس کو لے لے کر وہ ٹینشنوں میں مبتلا ہوں گے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ یہ دو انعام اللہ رب العزت کن لوگوں کو نوازنے والا ہے؟ جن کے اندر چار خوبیاں ہیں۔ اب ذرا سوچئے ان لوگوں کو جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے، جو اپنا پورا وقت کن کاموں میں لگاتے ہیں کہ اپنی ضرورتیں پوری ہونے کے بعد جو پیسہ ان کے پاس بچتا ہے، اس پیسے کو دن رات اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ بڑھانا کیسے ہے، اتنے دنوں میں اتنے پیسے بڑھنے چاہیے، اور پیسے کے ساتھ پیسہ کمانا ہے، پیسہ دے کر لوگوں کی محنتوں سے پیسہ کمانا ہے، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اور لوگوں کی مطلب کوئی مرتا ہے مرے، کوئی بھوک میں مبتلا ہے، کوئی بیماریوں میں مبتلا ہے، کسی کی زندگی میری وجہ سے اجیرن بنی ہوئی ہے، اس چیز کی کوئی پرواہ کیے بغیر جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اس کے برعکس اب ایک یہ رویہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ شروع سے ہی دو رویوں کی بات کر رہے ہیں، جیسے پچھلی آیت میں کہا کہ یمحق اللہ الربا، اور ساتھ ہی اس کے اپوزٹ بات کر دی وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور یہاں پر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، پہلی چیز کیا؟ ایمان، ان کے دل میں ایمان اتنا مضبوط تھا کہ عامل الصالحات، جس نے اس کے عمل کو بدل دیا، اللہ کی رضا کی طلب، اللہ کے عذاب کا ڈر اور اللہ کی رحمت کی امید اتنی تھی کہ ان کا عمل بدل گیا۔ عمل کیا بدلا کہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دی۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے جب وہ مسجد میں جاتے تھے اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے، تو وہ لوگوں کے حال احوال سے بھی باخبر رہتے تھے۔ اور اطاعوا الزکاۃ، دوسری چیز کیا کہ زکوٰۃ دینی، یعنی جو مال اللہ نے ان کو دے رکھا ہے بغیر اس میں سے کوئی فائدہ حاصل کیے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک زکوٰۃ دینے والے کو بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، بظاہر تو وہ مال دے رہا ہے، بظاہر اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا کو کما رہا ہے۔ تو اس کے برعکس وہ کریکٹر جو اپنے مال سے مال ہی کمانا چاہتا ہے، بس نماز کی اقامت کہاں ہے؟ آپ دیکھیے کہ یہ نہیں کہ اقامت میں آتا کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، نہیں، جب سب سے پہلی چیز نماز میں پختگی، 5 وقت کی نماز، یہ لائف کو چینج کرنے کے لیے سب سے ضروری ہے۔ اور دوسری چیز پھر عطائے زکوٰۃ آتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں گے اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے نا تو ان کا اقامت صلاۃ بھی کمزور ہے،
ان کا ایمان بھی کہیں نہ کہیں ڈول رہا ہے، کمزور ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اگر اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی نماز کی عادت کو پکا کرنا ہوگا۔ نماز کی کسی صورت میں بھی، جو کہتے ہیں نا 0% بھی اس پر کمپرومائز نہیں ہے، 0% بھی کمپرومائز اس میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِن كُتِيتَ وَحُرِّقْتَ، اگر جو تمہیں جلا دیا جائے، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جا رہے ہوں، پھر بھی تمہیں موقع ملے تو تم نماز ضرور پڑھ لو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے وہ ہماری زندگیوں میں نماز کی عادت پختہ ہوگی، آپ کی زندگی خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے۔ اوقات دیتے ہیں تو پھر اللہ بھی انہیں انعام کے طور پر کیا عطا فرمائے گا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خوف ہمیں کس چیز کا ہوتا ہے؟ کہ آنے والے وقت کے لیے جو ہماری پلاننگز ہیں، جو ہماری امیدیں ہیں، وہ پوری نہ ہو سکیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ اسی لیے مال جمع کرتے ہیں اپنی امیدوں کو، اپنی پلاننگز کو پورا کرنے کے لیے۔ اور خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوف بھی یہی ہوتا ہے نا کہ جو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو نقصان ہوا ہے، جو گھاٹا ہو چکا ہے، وہ سوچ سوچ کر انسان پریشان ہوتا ہے، ٹینشن لیتا ہے، پھر وہ غم میں مبتلا رہتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ خوشحال زندگی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے مال اکٹھا کر کے رکھا ہو، آپ نے جو ہے وہ ایک اچھا گھر، آپ چھوٹے گھر میں رہ رہے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں، سود پر پیسہ دینا شروع کر دیتے ہیں، مال جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، سود نہ بھی دے رہے ہوں، سود کا معاملہ نہ بھی کر رہے ہوں، آپ اللہ کی راہ میں دینا چھوڑ دیتے ہیں کہ میرا مال کم نہ ہو جائے، تو کیا وہ چھوٹے گھر سے آپ بڑا گھر خریدتے ہیں، چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی خریدتے ہیں، آپ اپنی نیڈز کو لگژریز میں بدل دیتے ہیں، تو کیا اس سے آپ خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں؟ جو اللہ نے آگے فرمایا نا کہ لا هم یحزنون، یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اللہ کی فرما برداری والا رویہ اپناتے ہیں، جب انسان کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے۔ کیونکہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ کا اللہ کی ذات پہ توکل ہو کہ جب میرے پہ وقت آئے گا، مجھے ضرورت پیش آئے گی، وہ اللہ میری ضرورتیں پوری کر دے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان کی ضرورتیں پوری کرتا بھی ہے، وقت آنے پہ اللہ انسان کو سرخرو کرتا ہے۔ یہ انسان کا توکل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وہ ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتا، شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ تو فرمایا کہ جو مال اس لیے جمع کر کر کے رکھتے ہیں کہ وہ ایک خوشحال زندگی گزاریں گے۔ تو کیا خوشیوں کا تعلق اچھے گھر سے، اچھی لائف سٹائل سے ہے؟ آپ دیکھیے 79% لوگ، 80% لوگ دولت مند، جن کے پاس بہت اچھا لائف سٹائل گزار رہے ہیں، بڑی دولت ہے، لیکن رات کو سوتے وقت وہ سلیپنگ پلز لے کے سوتے ہیں، اتنی ٹینشن میں، اور اچھی نیند نہیں آتی ان کو۔ کیا بڑے بڑے نرم گرم بستروں پر اچھی نیند آتی ہے؟ آپ دیکھیں گے جھونپڑیوں میں رہنے والے، کم پیسہ رکھنے والے لوگ ہم سے زیادہ خوشحال ہوں گے، زیادہ سکون کی نیند انہیں آئے گی، اور جو 2 وقت کی وہ روٹی کھائیں گے وہ زیادہ ان کو جو ہے وہ صحت مند رکھتی ہے، توانا رکھتی ہے، خوشحال رکھتی ہے۔ تو یہ چیز صرف پیسہ جوڑ لینا، پیسہ کما لینا، اس سے خوشیاں نہیں حاصل کی جا سکتی۔ خوشیوں کے لیے کیا ہے؟ دل کا مطمئن ہونا ضروری ہے۔ اور ایز اے مسلم میں یہ سمجھتی ہوں کہ دل کے اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اللہ کی ذات پر ایمان ایسا ہو کہ جو آپ کو نیکی کے کام کرنے کی طرف رغبت دلائے، آپ کے اندر سے خود غرضی والا رویہ ختم کرے، آپ کے اندر معاشرے کے دوسرے لوگوں کی، معصوم لوگوں کی فکر آپ کے اندر پیدا ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقات و خیرات کو اللہ بڑھا دیتا ہے۔ آپ کے مال سے جو چیز زیادہ، جو پیسہ بچا ہے، آپ اس کو اللہ کے راستے میں دینے کی طرف اگر لگاتے ہیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو دلی طور پر کتنا سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور سود انسان کو، سودی کاروبار یا سود پہ لگایا ہوا پیسہ یا سود، ہر وقت انسان کو اس فکر میں مبتلا رکھتا ہے کہ کیسے میں نے اپنے پیسے میں اضافہ کرنا ہے، کس طرح میرا پیسہ، اور پھر پیسے کا
کاروبار کے نقصان میں چلے جانے کا خوف، اور اگر وہ نقصان میں چلا جاتا ہے تو اس پر ملنے والا غم اس کی ٹینشنوں میں اضافہ کرتا ہے، اور ٹینشنوں میں تو اضافہ ہوتا ہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے دنیا میں بھی سکون نہیں ہے اور آخرت میں بھی سکون نہیں ہے۔ سود ایک، آپ یہ سمجھیں کہ یہ دو انسانوں کا معاملہ نہیں ہوتا صرف، یہ بھی ایک پورا نظام ہوتا ہے، اس میں بھی کتنے لوگ ملوث ہوتے ہیں، ایک جو لے رہا ہے، جو دے رہا ہے، اور باقی ارد گرد کے لوگ بھی جو اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو وہ سارے لوگ جو اس کا اعلیٰ کار بنتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ سود لینے والے پر لعنت، سود دینے والے پر لعنت، اور اس کے لیے سہولت فراہم کرنے والے پر، جو سہولتیں فراہم کرتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں، اور سب کے لیے اللہ کی وعید یہی ہے کہ اولئک اصحاب النار، یہ آگ میں رہنے والے ہیں۔ اب اللہ نے یہاں پر دوسرا رویہ پیش کیا ہے، نیک لوگ ہیں اور جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ایسی خوبیاں ہیں، یہ ایسے اعمال ہیں جو انسان کو غلط راستے پر چلنے سے روکتے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح، اور عمل صالح میں دو اعمال کی خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، ایک اقامت الصلاۃ اور دوسرا جو ہے وہ ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا۔